بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اندازہ ہوگا کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لیس منا من انکر المعراج، جو ہمارے جن کے معراج کا انکار کرتے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے معراج میں؟ ایک اہم چیپٹر ہے اسلام کا یہ معراج کا واقعہ۔ معراج میں آن حضرت نے کیا کیا تحریریں پڑھی، کیا کیا کام ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ جو محرم کے آغاز پر آپ اپنے امام بارگاہوں کی در و دیوار پر یا صدر دروازے پر خوبصورت لکھ کے لگاتے ہیں سیاہ کپڑے کے اوپر، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ زمین پر بیٹھ کے رسول خدا نے جملہ نہیں بنایا، یہ آپ نے معراج کے سفر کے دوران دامن عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ پہلے جنت کا جو پہلا دروازہ ہے، 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 4 جملے، 8 چوکے 32۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 7 جملے لکھے ہوئے ہیں، 3 جملے۔ 7 دروازوں میں سے ہر دروازے پر 3 جملے، یہ 7 3 21 اور 8 چوکے 32، 53 جملے۔ میں اگر یہ کہوں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کے سفر پر اس لیے بلایا تاکہ یہ 54 جملے پڑھائے، تاکہ رسول واپس آ کے امت کو ان 53 جملوں سے آگاہ کریں۔ تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معراج کے فلسفہ پورا کرنے کے لیے ہی کافی۔ اب سنیے یہ جملے، ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو لکھا ہوا تھا، رسول خدا فرماتے ہیں کل کلمۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک اس کا جملہ، کلمہ عربی میں ایک لفظ کو بھی کہتے ہیں، اللہ یہ کلمہ ہے، محمد یہ کلمہ ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ایک لفظ اس کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، پورا جملے کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، محمد رسول اللہ یہ کلمہ رسالت، علی ولی اللہ یہ کلمہ ولایت ہے۔ کلمے لکھے ہوئے تھے، رسول خدا فرماتے ہیں ان میں سے ایک کلمہ اور جملہ اس آدمی کے لیے دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے جو ان کلموں کو سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ یہ وہ جملے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اما ابواب الجنہ فعلى الاول باب منها مکتوب، پہلے دروازے کا سب سے پہلا جملہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد یہ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد دوسرا جملہ لکھا ہوا تھا لکل شیء حیلۃ وحیلۃ العیش 4 خصال۔ ہر چیز کا، ہر مقصد کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ نمبر 1 القناعہ، کفایت شعاری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کفایت شعاری کی ایک مثال دی ہے۔ میں نے نصاب کی کتابوں میں یہ مثال لکھوائی ہے۔ آپ نے فرمایا مٹی، وہ ریت اپنی مٹھی میں لی اور اس کو اس طرح بند رکھا کہ ایک ذرہ بھی آپ نے نہیں گرنے دیا، کہا یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے۔ دوسری دفعہ ریت کو
سے اٹھایا اور ایک مرتبہ آپ نے مٹھی کو کھولا، وہ ساری ریت گر گئی، کہا یہ فضول خرچی ہے۔ تیسری دفعہ اٹھا کے اس کو آہستہ آہستہ ڈھیلا کیا، ریت آہستہ، کہا کہ اس کو الاقتصاد بالمعیشہ کہتے ہیں، اس کو قناعت اور میانہ روی کہا جاتا ہے۔ زندگی میں میانہ روی، فرمان امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، ما عالم اقتصد، جو آدمی میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی غریب اور فقیر نہیں۔ القناعت کنز لا یفنا، قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ نمبر ایک القناعہ ہے، اور دوسرا بذل الحق، حق کو خرچ کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک، حلال طریقے سے کما کے اس کو حلال طریقے سے خرچ کرو۔ دوسرا بذل الحق کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حق کی باتوں کو پھیلاؤ۔ قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہونی چاہیے میری اور آپ کی گفتگو کو۔ اہل منبر کی گفتگو حق اور حقیقت اور سچ پر مشتمل ہونی چاہیے، غلط اور گمراہ کن گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ بذل الحق اور وترک الحقد، بغض اور کینہ، اس کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ وہ مجالست اہل الخیر، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو اور رہن سہن رکھو جو اہل خیر ہوں، نیک، متقی اور پرہیزگار، دیندار لوگوں کی ساتھ ہم نشینی کرو، رکھو، غلط لوگوں کے ساتھ ہم نشینی نہ کرو۔ وہ علی الباب الثانی، دوسرے دروازے پر پہلا جملہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد لکل شیء حیلۃ، ہر کام کے لیے کوئی ہیلا ذریعہ چاہیے۔ وحیلۃ السرور فی الآخرۃ اربع، یہ بہت اہم چیز ہے۔ روز آخرت خوشحال ہونے کے لیے 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ روز آخرت انسان خوشحال ہو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ روز آخرت خوشحال ہو، روز آخرت انسان کو نجات ملے، روز آخرت ائمہ معصومین کی شفاعت نصیب ہو، روز آخرت انسان کو جنت میں نجات وہ جگہ ملے، 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1، سب کو یہ مواقع فراہم آتے ہیں، مسح رؤوس الیتامی، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنا، جنت میں خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہر شخص کے علاقے میں ایسے افراد بھی جاتے ہیں جو یتیم ہیں، جن کا سرپرست کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے، خصوصاً ان آج کل کے حالات میں، بم دھماکے میں، ٹارگٹ کلنگ میں سرپرست محروم ہو جاتے ہیں، سایہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم پشاور کے سانحے کے سلسلے میں یہ کچھ مومنین نے ہمیں امداد دی تھی، اس کو ہم لے کے گئے تھے، وہاں پتہ چلا افغانستان سے ایک فیملی، اس کی ویڈیو آپ نے سب نے دیکھی ہوگی، افغانستان سے ایک فیملی آئی ہے، تعلیم کے سلسلے میں اپنے بیوی بچوں کو لا کے محنت مزدوری کر کے ان کو پڑھا رہا تھا، بم دھماکے میں افغانستان کا وہ مومن مسجد میں شہید ہو جاتا ہے۔ بیوہ کا فارسی میں ایک انٹرویو جو ہے نا وہ وائرل ہو گیا تھا، اور نیچے اس کا ترجمہ تھا۔ ہمیں وہاں مدرسہ شہید عارف حسینی کے جو استاد تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے نا جو امداد لے کے آئے ہیں اس فیملی کو نہیں دینا، جن کا جو افغانستان سے آئے تھے اور ان کا سربراہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ تو سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ کہا کہ اس انٹرویو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اب تک ان کے اکاؤنٹ میں 80,000 روپے جو ہے وہ آ چکا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے۔ کہا کہ اب ہمارے خیال میں کہ باقی جو شہداء ہیں ان کی فیملی کو یہ دے دیں، ان کو مزید جو ہے کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے، بس کسی کو وہ اگر سنبھالیں طریقے سے استفادہ کریں تو ان کے یہ گزر اوقات کے لیے کافی ہے۔ ہاں، مسح رؤوس الیتامی، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا۔ حدیث پیغمبر اسلام کی آپ نے سنی ہوگی،
جو آدمی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں رکھ دیتا ہے، اتنا اس کے نامہ۔ نمبر 1 جو آخرت میں خوشحال رہنا چاہتا ہے، اور دوسرا وَالتَّعَطُّفُ عَلَى الْأَرَامِلِ، بیواؤں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ میں نے آپ کو سنائی ہے یا نہیں سنائی، ایک آدمی ہر سال بیت اللہ کا حج کرتا تھا، ہر سال۔ ایک سال اس کی سواری مر گئی، گھوڑا، گدھا، خچر، یہی سواریاں تھیں اس زمانے میں، گاڑیاں یہی تھیں۔ وہ حج کے قریب شوال یا ذوالقعدہ میں سواری خریدنے کے لیے وہ مویشی منڈی گیا جہاں یہ سواریاں بکتی تھی۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک برقپوش خاتون آتی ہے اور ایک کوڑا کے ڈھیر کے اوپر مری ہوئی مرغی، مردار، اس کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کے دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور اس کو صاف کرنا ہے۔ یہ اس کے قریب گئے اور جا کے پوچھا، بی بی یہ کیا کرنے لگی ہیں؟ کہا اس کو صاف کر کے اور گھر لے جا کے کھاؤں گی۔ کہا آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام میں مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے حرمت علیکم المیتۃ، ان پر مردار والدم، خون، لحم خنزیر، سور کا گوشت حرام ہے۔ کہا مجھے یہ مسئلہ بھی آتا ہے۔ تو اور زیادہ پریشان ہو گیا، ایک دیندار خاتون ہے، بالکپوش ہے، باحجاب ہے، مسلمان بھی ہے، آخر اس کے باوجود مسئلہ بھی اس کو آتا ہے، کیوں مردار کا گوشت کھانے پر مجبور ہے؟ پوچھا، اس کی وجہ پوچھی تو کہا آپ چلے جائیں، آپ کو اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے، میرے معاملات کو داخلت نہ کریں۔ اس کا تجسس بڑھ گیا اور کہا کہ نہیں بیوی آپ کو ضرور وجہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک بیوہ سیدانی ہوں، میرے گھر میری 3 یا 4 بیٹیاں ہیں، ہمارے فاقو کا آج تیسرا دن ہے، ہمارے گھر کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے۔ میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر آج میں نے اس مرغی کی چند بوٹیاں میں نے اور میری بیٹیوں نے نہ کھایا تو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اسلام میں اجازت ہے یہ، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ صرف جان بچانی، پیٹ بھر کے نہیں، 1-2 بوٹی کی جس سے جان بچ جائے، مرنے کا خطرہ ٹل جائے، آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ جب اس سیدانی کی اس مجبوری کو سنا، وہ جتنا پیسہ سواری کی خریداری کے لیے لے کے گیا تھا وہ سارا پیسہ اس سیدانی کے حوالے کر دیا، واپس آ گیا۔ اس سال حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکا یہ بندہ۔ حج کا سیزن ختم ہو گیا، حجاج کرام کی واپسی شروع ہو گئی۔ مستحب ہے کہ جو حج کر کے آتے ہیں آپ ان سے ملنے جائیں۔ روایات میں ہے اگر آپ جا کے کسی حاجی کے لبو کا بوسہ دیتے ہیں نا، آپ کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حجاج کرام سے ملنے گئے، حجاج کرام میں سے بعض نے کہا اس بندے خدا سے جو سواری کے مرنے کی وجہ سے حج بیت اللہ میں نہیں جا سکا تھا، کہا کہ ہم نے آپ کو وہی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی نے کہا ہم نے آپ کو میدان عرفات میں دیکھا ہے، کسی نے کہا ہم نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا ہم نے آپ کو جنت البقیع میں ائمہ بقیع کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے یہ سارا پیسہ اس بیوہ سیدانی کے حوالے کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہم شکل ایک فرشتے کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا یہ بندے خدا حج کے لیے جائے یا نہ جائے، قیامت تک ہر سال جا کے اس کی طرف سے حج بیت اللہ جا۔ یہ مواقع سب کو پیش آ سکتے ہیں، سب کی مدد ضروری ہے۔
لیکن سادات اگر بے سہارا ہیں، غریب ہیں، بے بس ہیں، ان کا اجر زیادہ ہے۔ یہ فرمایا وَالسَّعِي فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جملہ کی وضاحت نہیں کروں گا، ترجمہ کروں گا۔ وَالسَّعِي فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے کام کے لیے کوشش کرنا، خصوصاً وہ مومنین جو دفاتر میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اختیارات دیے ہیں۔ کسی کا کام پڑتا ہے، کسی کی حق تلفی نہ کریں، لیکن اگر کسی مومن کا حق پھنسا ہوا ہے اور آپ کی مدد سے اس کو حق ملتا ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ بلکہ روایات میں ہے ظالم حکومتوں کی حکومت کا حصہ بننے کا کفارہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ مومنین کی مدد کریں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام محمد و آل محمد اللہ کا ثواب کر رہے تھے، عوام۔ یہ آپ کو بتا دوں، نماز پڑھتے وقت نماز کو توڑنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مستحب نماز صرف ایک اسپیشل صورت تھی، ماں اگر بلائے مستحب نماز کو چھوڑ کے ماں کی خدمت میں پہنچو۔ عام حالات میں خصوصاً واجب نماز کو توڑنا حرام ہے، لیکن بیت اللہ کا آپ واجب طواف کر رہے ہیں، کسی وجہ سے طواف کو توڑیں اور جا کے تھوڑی دیر میں دوبارہ شروع کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور لوگوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اسی دوران ایک بندہ آیا اور امام کی آواز سے پکڑ کا فرزند پیغمبر وہ فلاں آدمی کے پاس میرا کام پھنسا ہوا ہے، آئیں اور آپ میری مدد کریں، آپ اسے میرا حق دلا دیں۔ امام حسن مجتبی طواف چھوڑ کے مسجد الحرام سے نکل گئے اس بندے کے ساتھ اس کا کام کروانے کے لیے۔ جب واپس آئے ایک بندے، یہ روایت کہتی ہے کہ وہ جس بندے نے امام کو بلایا تھا مدد کے لیے، یہ اس بندے خدا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں تھے جو امام کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ اس نے کہا فرزند پیغمبر، ایک آدمی کے بلانے پر آپ بیت اللہ کا حج خدا کی عبادت کو چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا میں نے اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا اگر ایک آدمی کسی کے کام کے لیے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کا کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب دیتا ہے، اور اگر نہ ہو لیکن یہ کوشش میں کوتاہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ میں مومن کا کام کرنے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے حج کا ثواب بھی دے گا اور ابھی میں طواف بیت اللہ بھی کروں گا۔ یہ مومن کا کام کرنا جنت میں خوشحالی کا باعث ہے۔ اور وَالتَّفَقُّدْ بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی آتا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے امداد کی اپیل کرتا ہے اور آپ اس کو چند پیسے دے دیتے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن کمال یہ نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ضرورت مند فقراء مساکین کی تلاش میں جا کے اور ان کے گھر کے دروازے پہ جا کے ان تک کھانے پینے کی کچھ چیزیں پہنچائیں۔ یہ عمران خان اور طاہر القادری نے مل کے اس وقت کی حکومت کے خلاف جو دھرنا دیا تھا، مجھے یاد ہے طاہر القادری خطاب کر رہا تھا اور ایک خاتون وہ کانسٹیبل بھی کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے کہا جب امام زین العابدین علیہ السلام کی رحلت ہوئی ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام آپ کو غسل دے رہے تھے، تو جو لوگ امام کی مدد کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پشت پر نشان تھے، نشان۔ امام محمد باقر سے پوچھا کہ کس چیز کے نشان ہیں؟ ہمارے میرے والد گرامی رات کی تاریکی میں کھانے پینے کی وزنی اشیاء اپنے پشت پر اٹھا کے غریبوں کے گھر گھر پہنچاتے تھے، یہ ان وزنی سامان کا نشان ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں بھی یہی ہے،
لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ تاریخی شب میں ہماری ضرورت کی چیزیں ہمارے گھر تک پہنچانے والا کون ہے. 21 رمضان کو مولا کی شہادت کے بعد پتا چلا یہ کون ہماری ضروریات کو پورا کرتا تھا. تفقد کا مطلب ہوتا تلاش کرنا. فقراء مساکین اور ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی تلاش ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ روز قیامت پہ خوشحال ہوگا. تیسرے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا. ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. دنیا میں صحت مند رہنے کے لیے 4 کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 قلت الکلام، زیادہ باتیں نہ کرنا. آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے حدیث میں جتنی بندہ زیادہ باتیں کرے گا اتنی ہی غلطیاں بھی اس کے کلام میں ہوں گی. اور وقلت المنام، زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے، زیادہ باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. مشی واک کرنا چاہیے، بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے. وقلت الطعام، کھانا بھی کم کھانا چاہیے. اسی لیے ہے نا جب رسول خدا نے حکومت قائم کی، روم کے بادشاہ نے آپ کی طرف ایک طبیب کو بھیجا تھا. وہ بیچارہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھ دیا، سارا دن بیٹھتا تھا اور اس کے پاس کوئی مریض نہیں آتا تھا. اس نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا ابھی میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، میں بیکار ہوں، کیا وجہ ہے؟ رسول خدا نے فرمایا اسلام نے حفظان صحت کے جو اصول بتائے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لہذا ہمارا کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا جب تک بھوک نہیں لگتی کھانا نہیں کھاتے اور ابھی طلب ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. قلت الطعام. اور چوتھے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے اپنے مہمان کا احترام کرے. خدا اور رسول پر ایمان رکھنے کی علامت اور نشانی یہ ہونی چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے. اور جو آدمی خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم جارہ، اسے چاہیے اپنے ہمسائے کا بھی احترام کرے. اور جو روز آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم والدیہ، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کا بھی احترام کرے. اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیکن خیرا او یسکت، یا خاموش رہے اور اگر بات کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی کام کی بات کرے، غلط بات نہ کرے، بیکار بات نہ کرے. خصوصاً وہ بات کہ جس پر خدا نے پابندی لگائی ہوئی ہے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، الزام کسی پر نہ لگائے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد فرمایا 5ویں دروازے پر لکھا ہوا تھا وہ 3 کلموں کے بعد من اراد ان لا یظلم فلا یظلم، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں پر ظلم نہ کرے. ومن اراد ان لا یشتم فلا یشتم، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی گالی گلوچ نہ دے وہ دوسروں کو بھی گالی گلوچ نہ دے. اور جو شخص ذلیل نہیں ہونا چاہتا وہ دوسروں کو ذلیل نہ کرے. ومن اراد ان یستمسک بالعروۃ الوثقی، اور جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ورد زبان اس کا یہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور 6 دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد من اراد ان یکون قبرہ وسیعا فسیحا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری قبر کشادہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا حد نگاہ تک میری قبر کشادہ ہو، فلیبنی المساجد، اسے چاہیے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہے مساجد تعمیر کر کے مسلمان کو دے. مکمل تعمیر نہیں کر سکتا، اس کی تعمیر میں حسب توفیق
حصہ لے، ہزاروں میں، سینکڑوں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، جو بھی اس کی حیثیت ہے. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ لَا تَأْكُلْهُ الدِّيدَانُ تَحْتَ الْأَرْضِ، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو دفن کیا جائے زیر زمین قبر میں کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو اور گوشت کو نہ کھائیں، اسے چاہیے اپنا زیادہ وقت مساجد میں گزارے. مسجد میں زیادہ سے زیادہ وہ مسجد میں رہے. وَمَنْ أَحَبَّ يَكُونَ طَرِيًّا مُضِرًّا لَا يَبْلَى، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا جائے میرا بدن تر تازہ رہے، نہ گلے نہ بدلی نہ سڑے، اسے چاہیے کہ مسجد میں جا کے جھاڑو دے. یہ نہ دیکھے میں آفیسر ہوں، یہ نہ دیکھے کہ میں بہت امیر و ثروت مند آدمی ہوں. یہ صرف خادمین کا کام ہے جو مسجد امام صادق کے ڈریس سے تنخواہ لیتے ہیں. آر نہیں ہے، ننگ نہیں ہے، تذلیل نہیں ہے، اس میں عزت ہے کہ آئیں اور مسجد میں جھاڑو دیں. چاہے آپ کتنے بڑے عہدے پر بھی فائز ہیں اور کتنے بڑے امیر اور لاڑ ہیں. وَمَنْ أَحَبَّ يَكُونَ طَرِيًّا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرَى مَوْضِعَهُ فِي الْجَنَّةِ فَلْيَبْذُلْ مَسَاجِدَ بِالْبَسْطِ، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنا مقام پھر دیکھے تو بنی ہوئی مسجد میں جا کے اپنا اس میں فرش بچھائے. فرش یہ اوپر کے حال میں ایک مومن نے یہ تو میں غالباً ایک مومن نے وہ فرش بچھایا ہے 16 لاکھ میں. 16 لاکھ جن کی بیٹی کا ابھی چند دن پہلے ایک حادثے میں انتقال ہوا تھا. 25 سال کی جوان بیٹی اقصیٰ فاطمہ، ان کے والد نے خمس میں سے نہیں خالص پاک رقم میں سے 16 لاکھ روپے کا کارپیٹ فرش بچھایا ہے. اوپر کے حال میں یہ جنت پر لکھا ہوا جملہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا آدمی کو اسی دنیا میں جنت میں اس کو اس کا مقام دکھاتا ہے. درود بھیجی محمد اور محمد پر. اور 7ویں دروازے پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد بیاض القلب فی 4 خصال، 4 کاموں کے نتیجے میں انسان کا دل سیاہ نہیں ہوتا، سفید ہوتا یا سرخرو ہوتا بندہ. نمبر 1 عیادت المریض، مریض کی عیادت. واتباع الجنائز، تشییع جنازہ میں شرکت کرنا. شراء الاکفان، کفن خرید کے دینا. یہاں بہت سارے مومنین تھان دے جاتے ہیں اور جو مومنین آتے ہیں اور یہاں دیتے ہیں آتے ہیں ان کے لیے کفن دیتے ہیں. رد القرض، قرض ادا کرنا. وعلی الباب الثامن، 8ویں دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد من اراد الدخول من هذه الابواب، جو آدمی ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے 4 خوبیوں کو اپنائے. نمبر 1 السخاء، کنجوسی نہ کرے، سخاوت کا مظاہرہ کرے. اور حسن الخلق، وہ حسن خلق کا مظاہرہ کرے، راہ خدا میں صدقہ دے. والکف عن اذی عباد اللہ، اور اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 32 خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.